اچھا جنرل صاحب یہ بتائیں، ایک میسیجنگ کی ہے انڈیا نے، کیا ہمارا ریاکشن یا جواب ہمیں کم از کم ایکولی اگریسو سخت رویہ ہونا چاہیے، یا ہم پھر لوگ کہیں گے نہیں آپ کو دانشمندانہ کو ذرا لوگ کمزوری بھی سمجھتے ہیں، کیا ریاکشن ہونا چاہیے؟ ہمارا ریاکشن کل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے. جی بالکل ہے. ہمارا ریاکشن ایک بڑا میجرڈ اور ایک بڑا جیسے اسٹرانگ میسج جانا چاہیے انڈیا کو. دے شوڈ ناٹ ٹیک اس ایزی، اور ہمیں ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. ہمیں یو این سیکورٹی کونسل میں جانا چاہیے، ہمیں او اے سی کی میٹنگ بلانی چاہیے، ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جانا چاہیے، ورلڈ بینک کو اس میں لانا چاہیے. اب یہ دیکھیں بڑا ایک سیریس انڈرمائن ہوگی انڈیا کی پوزیشن کہ انٹرنیشنل کنونشن ایگریمنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیلڈ ان بیس کر رہے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی جتنے بھی ان کے ساتھ دنیا میں ایک نیا سلسلہ چل گیا، ہر کوئی طاقت میں جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں. اور آج انٹرسٹنگ اینگل انہوں نے یہ بھی لیا ہے ان کی میٹنگز کے اندر سب کچھ اس کو غزہ کی طرح کیا کہ جی جیسے وہاں پہ حماس نے کیا پاکستان اس طرح کر رہا ہے، وہ اس کو اس ڈائمینشن میں بھی ڈال رہے ہیں ویسٹ کو اپیل کرنے کے لیے. لیکن اس کا ثبوت دیں نا. ابھی آج 48 گھنٹے ہونے والے ہیں، دوسرا دن ہو گیا ہے، ابھی تک ثبوت نہیں دے سکے. ثبوت کون دیتا ہے؟ اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، اس سے دنیا کاروبار کرتی ہے، یہاں تو پیسہ بولتا ہے، اس سے کون ثبوت مانگتا ہے؟ نہیں دیکھیں میڈیا کو تو لے کے جائیں، انٹرنیشنل میڈیا ان سے سوال کرے گا کہ آپ ہمیں یہ ساری کہانی بیچ رہے ہیں بٹ ہمیں آپ دکھا ہی نہیں رہے. جیسے ہم میڈیا کو لے کے جعفر ایکسپریس پہ ہم لے کے گئے تھے، ان کے سوال یہ ہوں گے، اور صرف ان کے جو ہے میڈیا ریٹورک پہ ہم اس کو بلیو کر لیں. جیسے وہاں سعودی عربیہ میں گئے تھے تو ہمیں سعودی عربیہ کو انگیج کرنا چاہیے، امریکہ کو انگیج کریں، چائنا کو انگیج کریں، اور یہ ان سے انڈیا سے بات چیت کرنی چاہیے. مودی کو تو مل گیا جو وہ چاہ رہا تھا، اس کو جناب محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، کیا چاہیے. امریکہ کا فون آ گیا، پوٹن کا فون آ گیا، سب کے فون شون آ گئے. سڈنلی وہ جو کل تک اسٹیٹ ٹیررزم کے الزامات جہاں سے لگ رہے تھے وہاں سے سارے اچھا وکٹم بن گیا. ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وہاں سے سب سے پہلے تو انڈینز ویسے بھی ایکسپورٹ ہے. انڈین فوجیوں نے جو کینیڈا میں قتل و غارت کیا ہے وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے. انہوں نے جو امریکہ میں اٹیمپٹ کیا ہے وہ گلے پڑا ہوا ہے. 24 جو پاکستانی مارے گئے ہیں وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے. تو ان کو بچانا، اور پھر جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا وہ اتنا گھٹیا اور اتنا تھرڈ کلاس کیا ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی ہی فوج کو انڈرمائن کر دیا ہے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیں ہمارے صاحب، ہمارے پاس اللہ نے ایک اپرچونٹی دی ہے. یہ اپرچونٹی کو ہم جتنی اسمارٹلی اور اگریسولی اس کو ایڈریس کریں. اس میں ایک چیز کیا ہے کہ اگر مجھے کل اعتراض ہو نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ کے اندر تو میں پاکستان کا مخلص نہیں ہوں. میں پاکستان مجھے سڑک پہ پھانسی کو دینی چاہیے. اور اگر 25 کروڑ آدمی اس کے اندر کھڑا ہوا ہے، جو کہ کھڑا ہوا ہے اپنی فوج کے ساتھ پاکستان کے ساتھ، تو کتنا لاؤڈ اینڈ امپیکٹفل میسج آتا ہے. آپ نے بڑی لوڈڈ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ اپرچونٹی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر the way I read you، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بلا لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اسٹانس کو سپورٹ کریں گے، پاکستان کے اسٹانس کو کریں گے. تو پھر یہ کل کو کہ گورنمنٹ کہے گی دیکھیں عمران خان بھی اس میں شامل ہیں، سارے شامل ہیں، تو وہ جو ان کا ڈیفائنس والا اسٹانس ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جائے گا. نہیں دیکھیں سر، وہ سارے آپ کے دیکھیں میری آپ کی رنجشیں، میرے آپ کے مسئلے، میری آپ کی سزائیں، میرے آپ کے کورٹ کیسز ایک جگہ پہ. پاکستان پہلے. پاکستان اگر آپ پاکستان پہلے ہے تو یہ چیزیں بڑی ہی ریلیونٹ ہیں. اتنا بڑا ڈیسیجن جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ جتنی اتنی ہارڈ پوزیشنز لی ہوئی ہیں، آپ کے خیال میں اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مائی صاحب، میں تو ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی طرح ایک سجیشن ہی دے سکتا ہوں. اب اگر اس کو گورنمنٹ اویل نہیں کرتی، میں تو سمجھتا ہوں اسٹیٹسمین کا کام ہوگا. یہ کام پرائم منسٹر کو پرپوز کرنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں. اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آپ دل بڑا کریں، آگے بڑھیں، اپنے آپ کو ایز پرائم منسٹر ایز لیڈر ایک ڈیموکریٹک سسٹم. آپ نے اپنے دوستوں سے بھی یہ مشورہ ڈسکس کیا؟ سر دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں. میں پاکستان کی بقا، اپنی فوج کی بقا، اپنی ڈیموکریسی کی بقا چاہتا ہوں. اس کے لیے اگر میں صحیح سجیشن دے رہا ہوں، کوئی غلط اس کو سمجھتا ہے تو سمجھ لیں میں کسی کی نوکری تو کرتا نہیں ہوں، نہ کسی سے پیسے لے کے کھاتا ہوں. اللہ کی مہربانی ہے، جو کچھ بھی ہے اپنا ہی ہے. میں اپنی فوج کے ساتھ بہت مخلص ہوں، مجھے اب جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں. میں اپنے ملک کے ساتھ بھی ہوں اور میں اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ بھی ہوں. یہ بہت چھوٹا ایشو ہے کہ میرا ان کا جھگڑا، انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے، میں نے آپ پہ آگ لگا دی تھی. اب پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ بچے پاکستان ہے تو فوج ہے، پاکستان ہے تو سیاست اور سیاسی لوگ ہیں. انٹرسٹنگ سجیشن، آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے بڑا شک یہ ہے کہ بھارت کے کلیمز ہمیشہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ ہم کتنے میچورلی رسپونڈ کرتے ہیں. جیسے تمام پینلسٹ تھے، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ورلڈ بینک کو امیجیٹلی ہمیں انوالو کرنا چاہیے، بیکاز یہ پانی کی ویپنائزیشن، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. اس کی پوری تاریخ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ انڈیا نے ہر موقع پہ اس کا اندیا دیا ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں گے. اس میں ہونا چاہیے. نیشنل جو سیکورٹی کاؤنسل ہے UN کی،
اس کا اجلاس فوراً بلانا چاہیے. جنرل صاحب نے صحیح کہا, OIC کو بھی بلانا چاہیے. یہ مقدمہ لوکل نہیں ہے, اس کو پاکستان کو ایک عالمی جنگ کے طور پہ ڈیل کرنا ہوگا. لیکن انٹرسٹنگ اینگل سینیٹر فیصل وابڈا صاحب نے بھی دیا. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ایک نیشنل رسپانس بنانا ہے تو عمران خان کو بھی بلائے. کیا اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے؟ بیکاز ہر چیز کو انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم لوکل اینگل کو زیادہ امپورٹنٹ کرتے ہیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن ہم کل ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھے گی تو اس کے بعد ایک بڑا کمپریہنسو رسپانس آئے گا. مگر جو بھی رسپانس ہو, رسپانس کمزوری کا نہیں ہونا چاہیے. انڈیا ایک بلی ہے, بدبودار قسم کی مذہبی انتہا پسند حکومت ہے وہاں کی, اور ان کے ساتھ لاجک نہیں چلے گی. وہ ایک ہی زبان سمجھتے ہیں, طاقت کی زبان. اینڈ وی ہوپ دیٹ دا رسپانس از اے بفٹنگ رسپانس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.